اللہ تعالیٰ نے یہ ارواح کو بنایا. الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے عالم ارواح میں، ارواح کے. آقا نے فرمایا، اب ظاہر ہے کہ جو ہمیں فرمایا جاتا ہے اس پر آپ اکتفا کریں، اس پر بس کریں، مزید نہ سوچیں. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں، اس کا علم محدود ہے ہمارے پاس. ارواح تھیں اللہ تعالیٰ سے، ایسا تھیں کہ وہ لنک یعنی قربت نہیں تھی، دور تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ کو ضرورت نہیں تھی، پہلے میں یہ جملہ کر دوں، اپنی پہچان کی، اپنی معرفت کی، یا روحوں کو اپنے پاس بلانے کی. اللہ کو ضرورت نہیں تھی. یہ ایک بات اچھی طریقے سے، اللہ بے نیاز ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہ محتاج نہیں ہے. بس یہ کافی ہے، آپ اس پر یقین کر لیں. اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، بس اس کی ایک محبت تھی ہمارے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے چاہا، کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں. فخلقت الخلق فاحببت، محبت اللہ تعالیٰ نے محبت سے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یہ ارواح مجھے پہچان لے. فخلقت الخلق، پھر میں نے انسان کو بنایا، خلق مخلوق کو بنایا. تو ارادہ تو اللہ تعالیٰ کا ارواح کے بارے میں تھا، اور مخلوق یعنی دنیا اور پھر یہ کائنات، یہ ساری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات. یہ سیٹ اپ جو میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا نا، سیٹ اپ، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سیٹ اپ بنایا اور پھر ایک امتحان میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان ہمیشہ اگلے درجے میں پہنچانے کے لیے آپ کو ہوتا ہے، ترقی کے لیے ہوتا ہے. دنیا کے سارے امتحان میں پاس ہو جائیں، اگلے درجے میں آپ چلے جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے. پاس ہونے کے لیے امتحان میں ڈالا اس لیے ہے کہ ہم امتحان دیں اور پاس ہو جائیں.